مکہ کی زندگی میں کفار اور مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، لیکن آپ نے ہر موقع پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ ہر قسم کی سختیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ کتبہ سیر میں بے شمار واقعات مذکور ہیں، مثلاً عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹنی کی اوجا غلاظت سمیت آپ کی پیٹھ پر رکھ دی، جب کہ آپ خانہ کعبہ میں خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ آپ نے عقبہ سے کچھ کہا نہ ابو جہل سے تعارض کیا۔ ابو لہب کی بیوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی اور آپ کے گھر کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی۔ آپ نے کبھی اسے اف تک نہ کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک مشرکین نے آپ کے سر پر غلاظت پھینک دی۔ آپ نے اسے بھی کچھ نہ کہا۔ قریش کے شریر لوگ اور لونڈے آپ پر آواز کستے اور بدتمیزی کرتے تھے۔ آپ خاموشی سے سب کچھ سنتے اور گزر جاتے تھے۔ طائف کے اوباشوں نے اپنے بڑوں کی تحریر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی عالم تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ درہم قرض لے رکھا تھا۔ یہودی نے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کیا۔ آپ نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تیرا قرض چکا دوں۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہارے پاس یہیں بیٹھتا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اس جگہ پڑھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو وہاں جمع ہو گئے تھے، یہودیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس بات کو کس طرح برداشت کریں کہ یہودی نے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ میں عہد والے شخص پر یا کسی اور پر ظلم کروں۔ چنانچہ آپ رات بھر وہاں بیٹھے رہے۔ صبح ہوئی تو یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ اس لیے سختی کی تاکہ یہ دیکھوں کہ تورات میں آپ کی جو تعریف صفات بیان ہوئی ہیں آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں، اور وہ صفات یہ ہے کہ اللہ کا آخری رسول محمد بن عبداللہ ہے، اس کے جائے ولادت مکہ ہے اور مقام ہجرت طیبہ مدینہ ہے، اور اس کی مملکت نہ بازاروں میں چلا چلا کر بولنے والے اور نہ بیہودہ بات کہنے والا۔ اب میں نے دیکھ لیا، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرا مال حاضر ہے، آپ اس کے بارے میں وہ حکم دیں جو اللہ آپ کو
دے۔ یہ یہودی بہت مالدار تھا۔